فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وفيما لنا في عطيت۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، بہت ہی محترم بہنوں، بیٹیوں، ساتھیوں اور رفیقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہی پیارا یہ نظارہ ہے، کیا ہی خوبصورت یہ منظر ہے کہ آپ سبھی ایک عزم کے ساتھ اس انتہائی پاک باز مجلس اور محفل میں موجود ہیں، اور ارادہ ہے اور اس بات کا عزم ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم دائم جاری اور ساری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے ان عزائم کو قبول فرمائیں، آپ کے اور میرے بعد کے جو لمحات ہیں انہیں آسان فرمائیں، اور ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ ناندیڑ شہر کی لاکھوں کی جو آبادی یہاں رہتی اور بستی ہے، اس میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ آپ اقامت دین کے مقصد کو بحیثیت نصب العین قبول کریں۔ کیا واقعی آپ خوش قسمت نہیں ہیں؟ بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ زندگی کا ایک بہت ہی بڑا فیصلہ آپ نے کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شاید اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا، اس لیے کہ بھائیوں اور محترم بہنوں، ہم بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے 10 20 اور 50 روپے کی چیز کو، تو 2 دکان میں 3 دکانوں میں دیکھتے ہیں اس چیز کی کوالٹی کو، اس کا ریٹ معلوم کرتے ہیں، کم سے کم قیمت میں اچھی کوالٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو زندگی کے آبجیکٹ کا معاملہ ہے، مقصد کا معاملہ ہے۔ مقصد بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ مائک اس وقت تک کہ ہمارے سامنے رہے گا جب تک یہ ہماری آواز کو آپ تک پہنچائے۔ بند ہو گیا، ہم اسے ہٹائیں گے، دوسرے مائک کو لائیں گے۔ وجہ ظاہر وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ ڈسٹ بن کے لائق ہے۔ یہ سوچ کے دیکھیے، اب تک جو زندگی اللہ نے گویا جیسا بھی گزری، لیکن اب آپ الحمدللہ اللہ کی نصرت سے، اس کی سعادت کی وجہ سے اب آپ بامقصد ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کے اس بامقصد ہونے کو قبول فرمائے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہاں بھی آپ کو اور ہم سب کو کامرانی سے نوازے۔ میں اس موقع پر بہت دل سے آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ کونو انصار اللہ کی جو صدا ہے وہ بہت عظیم الشان صدا ہے۔ یہ میری ناخلفی ہوگی کہ میں اس صدا پر، اس ندا پر لبیک نہ کہوں۔ آپ نے لبیک کہا، آپ نے اور میں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری محترم ماؤں، بہت بڑی بات ہے، ایک بڑا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ انبیائی فیصلہ ہے۔ نبیوں نے جس کام کو کیا اس کام کو کرنے کا فیصلہ ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ 5 جلیل القدر انبیاء اکرام کا اس میں تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے
جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم، ان سب کو اسی بات کی وصیت تھی، نصیحت تھی، ہدایت تھی کہ تم دین کو قائم کرو۔ پہلی بات جو اس موقع سے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے کوئی دنیاوی مقصد کو اختیار نہیں فرمایا، پیور، ایک دم خالص قرآنی مقصد کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کا اعتماد آپ حاصل کر لیجئے، چاہے کوئی کچھ کہے، آپ کے پاس قرآنی دلیل ہے۔ اقیم الدین، دین کا قیام، اقامت دین، یہ کوئی دنیاوی بات، کسی شخصیت کی کہی ہوئی بات، سیدنا مودودی نے کہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن نے کہا کہ دین کو قائم کرو۔ اسی اقامت دین کے مقصد کو، نصب العین کو، آبجیکٹ آف لائف کو، جیون کے ادیش کو ہم نے آج اختیار کرنے کا عزم کیا ہے۔ آپ میں بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو جماعت اسلامی سے پہلے سے وابستہ ہوں گے، بعض وہ ہوں گے کہ جو اس مہم کونو انصار اللہ مہم کے دوران جنہوں نے عزم کر لیا اور جنہوں نے باقاعدہ تحریراً فیصلہ کر لیا، مطلب فارم فل اپ کر دیا۔ بعض لوگ وہ بھی ہوں گے، بعض وہ ہمارے بھائی اور بہن اور بزرگ کہ جنہوں نے ابھی صرف جو اس نشست میں، اس مجلس میں آئے اس لیے ہیں کہ جو واقعتاً سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ کے پھر فیصلہ وہ کریں گے۔ میں ان کا بھی استقبال کرنا چاہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اگر وقت لگے تو اور لیجئے، فیصلہ ضرور کیجئے۔ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اللہ کے دین کی اقامت کا فیصلہ، اجتماعیت سے وابستہ ہونے کا فیصلہ۔ ابھی ہماری گفتگو میں ایک بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث ہے، بلکہ وہ حدیث قدسی ہے، آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ آمرکم بخمس، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کے ذریعے، سید الانبیاء کے ذریعے، ہمارے محبوب کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچا ہے۔ اچھا، یہ ہم کیسے ہیں یہ کہ صاحب ہم سے ہمارا رب اپنے محبوب کے ذریعے سے کوئی بات پہنچا رہا ہے، کوئی آدیش دے رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، میں یہاں سے سن رہا ہوں سیدھے کان سے اور ادھر سے نکال دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے۔ طرز عمل تو وہ صحیح ہے کہ جب ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا خالق ہم سے کوئی بات کہے تو ہم اس پر کان دھریں، ہم سوچیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعت سے جڑنے کا، اجتماعیت کے اختیار کرنے کا۔ اجتماعیت کیا ہے، کیوں ہے، کیا کرنا ہے، ابھی تفصیل سے ہم نے اپنے ساتھیوں سے سنا، ہماری ایک بہن بھی اس میں شامل تھی، بہن نے بھی تفصیل سے بتایا کہ اجتماعیت کیا ہے۔ تو اجتماعیت سے جڑنے کا، حکم امیر کے سننے کا، کہا کہ امیر تمہارا کشمش کی صورت کا بھی ہو لیکن اگر امیر ہے تو اس کی باتوں کو، اس کے احکامات کو سننا ہوگا۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ ایک دینی بات ہے۔ کہا کہ حکم امیر کے سننے کی بات، اس کی اطاعت کی بات، سمعنا وعصینا نہیں، سنا لیکن اس پہ عمل کرنے والا میں نہیں، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کیا۔ جب بولنے کا موقع ہے جب بولا جائے، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت ہو تو جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد میں اس پر اس کی اطاعت۔ پھر اللہ کی راہ میں موقع پڑے، اگر سعادت نصیب ہو جائے تو ہجرت اللہ واسطے اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 وہ غیر معمولی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ہم تک پہنچائی ہے۔ زندگی کی کامرانی اور زندگی کی کامیابی آخر ہم سمجھتے کس بات کو سمجھتے ہیں؟ زندگی کی کامیابی تو بس اس میں ہے کہ ہمارا رب کل قیامت میں ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہم سے کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ہر حال میں مطمئن، سیٹسفائیڈ سول، اے نفس مطمئنہ چل، اپنے رب کی طرف چل کہ تو مجھ سے راضی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ کیا بات ہے صاحب!
اللہ رب العزت کئی بار اپنے بندوں کو، اپنے معزز بندوں کو اپنے ساتھ لا کر کے کھڑا کرتا ہے. اس کا راضی ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن بندہ بھی راضی. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت. جنت کا یہ سفر بہت پربہار ہے میری بہنوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سفر میں سب کو ساتھ لے کر کے چلیں، سب ساتھ چلیں، خرامہ خرامہ چلیں، خوشی خوشی چلیں، مسرت کے ساتھ چلیں. جنت کے اس سفر میں بہت ساری مشکلات بھی آ سکتی ہیں. جماعت اسلامی ہند کا جو کام ہے، جو پیغام ہے، جس چیز کی وہ علمبردار ہیں، اس میں مسائل آ سکتے ہیں. وہ مومن ہی کیا کہ جو مسائل آئیں، مشکلات اور مصائب جب آئیں تو وہ جگہ پر کھڑا نہ رہے، کھڑے رہنا ہوگا. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہماری ماؤں نے مشکلات اور پریشانیوں میں وہ نبی کے ساتھ کھڑے رہیں. ہم نے دیکھا کہ اس دین کے لیے شہید ہونے والی معلوم تاریخ میں کوئی انسان تھا تو وہ عورت تھی. سیدہ سمیہ پہلا کوئی انسان تھا، معلوم تاریخ میں کہہ رہا ہوں. سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا بعثت کے بعد تو وہ سیدہ سمیہ تھی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میری بہنیں بہت کام کر سکتی ہیں، اور یہ تو طے ہے میری بہنوں، میری محترم ماؤں، میری بیٹیوں کو تم کو اپنا حساب خود دینا ہے. میری بیوی کو اپنا حساب خود دینا ہے. اس کا شوہر کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہوا پھرتا تھا، اس کا حساب نہیں دینا ہے. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، تو اس تقسیم کو آپ سمجھیں اور آپ اپنا لگائیں. مجھے بہت خوشی ہے. اچھا، یہ جو کیفیت ہے نا کہ مردوں کے حصے میں بھی آ کر کے خواتین کو، میری بہنوں کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، بالعموم صورتحال پورے مہاراشٹر میں یہی ہے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ بہت اچھی بہنیں ہیں، آپ نے بڑا فیصلہ لیا ہے. آپ ہماری نسلوں کی امین ہیں، ہماری نسلوں کی محافظ ہیں، دین کا قلعہ ہے خلاب. آپ سے بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ العزیز، اور مجھے اس بات کی توقع ہے کہ آپ ہماری ان امیدوں پر، اس دین کی امیدوں پر آپ کھرا اتریں گی انشاءاللہ العزیز. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جنت کا یہ جو سفر ہے نا میرے بھائیوں، یہ سفر بہت قیمتی ہے. زندگی کتنی ہے نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے کتنی زندگی دی ہے. جو بھی دیا ہے اس کو آج کے بعد میں بھی انشاءاللہ فیصلہ کرتا ہوں. آپ بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن. ارادہ جس نے کیا آخرت کے سلسلے میں اور نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کی سعی مشکور ہوگی. مشکور ہوگی کا مطلب یہ کہ اس کی سعی قبول ہوگی، اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا. تو ارادہ آج کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے کام ہیں اس ریاست میں، اس ملک میں جہاں ہم لوگ رہتے اور بستے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے آپ دیکھیے کہ کتنے مظالم ہوتے ہیں، کتنے اتیاچار ہیں، کتنے دبے کچلے ہمارے سامنے لوگ ہیں کہ جن کو ان کے حق نہیں ملتے. ہم تو ظاہر ہے کہ حق مانگنے والے لوگ تھوڑی ہیں، ہم تو حق دینے والے اور حقوق کے دلانے والے لوگ ہیں. انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ لوگوں کا جو فرض منصبی تھا وہ عدل و قسط کے قیام کا کام آپ کو دے کر کے بھیجا گیا تھا. چاہے بھائی ہوں، بہن ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، ملت اسلامیہ سے اگر ان کا تعلق ہے تو انہوں اس عدل و قسط کے قیام کے لیے کام کرنا ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے کہ کونوا للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کہ تم تو عدل و قسط کے امین ہو، شہید ہو، علمبردار ہو، تمہیں بھیجا گیا اس لیے ہے. اسی لیے ہم کوئی مطالبات نہیں کرتے. کم سے کم جماعت اسلامی کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسا کوئی اس کے مطالبات نہیں کرتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کے امانت دار ہم ہیں، ہمیں دینا ہے. ہمارا معاشرہ آج جس کیفیات سے گزر رہا ہے، کتنی خرابیاں نہیں ہیں. ہم میں بھی ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. خود ملت اسلامیہ میں بہت ساری خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جائے؟ کون کرے؟ کون کرے؟ بھائی بلی کی گلے میں گھنٹی باندھنا کوئی نہیں چاہتا، وہ گھنٹی اچھی نہیں لگتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کون کرے؟ ہم کرنے والے لوگ ہیں.
یہ کام ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس کام کو لے کر کے اٹھیں، اپنی اصلاح بھی کریں۔ جماعت اسلامی سے وابستہ ہو جانے کے بعد، اس فیصلے کو کر لینے کے بعد کہ اقامت دین کا ہم کام کریں گے، ہم پر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ فقط زبانی طور پہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ صاحب ہم نے اختیار کر لیا، ہم اقامت دین کے امین ہو گئے، ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ وقت رہا تو اس پر بھی کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں ہم لوگ رہتے اور بستے ہیں، اس میں ایک جانب ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری بہنوں کے درمیان بہت ساری بھراتیاں ہیں، اور دین کی جو بہت بعض بنیادیں جو ہل رہی ہیں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے کہ آپ ان بھراتیوں کو دور کریں، ان خرابیوں کو دور کریں، اس کی اصلاح کریں کہ دین جو شرک ہمارے معاشرے میں کسی طور پہ آ کر کے بس گیا ہے، اس کو کون دور کرے گا؟ خواتین کے ذریعے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ خواتین مضبوط ہیں، وہ الٹی سیدھی بعض چیزیں بھی منوا لیتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ کیفیت کم ہو رہی ہے، لیکن جس رفتار سے کم ہو رہی ہے اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ آئیں، آپ لوگ کوشش کریں۔ اسی طرح سے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی غور کریں کہ ان پر کیا ذمہ داریاں تھیں اور انہیں کام کرنا تھا، ان ذمہ داریوں کو کہاں تک کہ ادا کیا، اس کو دیکھنا ہوگا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی، نوجوان ساتھی نے آ کر کے ایک بات کہی اور مجھے بہت اچھی لگی وہ، انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرنا چاہتا ہوں۔ کرنا ہوگا، بہت ضروری کام ہے یہ کہ میں اپنے آپ کو جانچوں، اب تک کہ میں کیا کر سکا۔ 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، میں آج 52 سال کی عمر کے عرصے کے اندر میں گزر رہا ہوں۔ ان گزرے ہوئے 52 سالوں میں نے کیا کیا؟ مجھ سے جو مانگا گیا، جو چاہا گیا، جو ڈیمانڈ کیے گئے، ان ڈیمانڈز کو میں نے پورا کیا۔ جو چاہا گیا تو میں اسے کر پایا کہ نہیں کر پایا۔ دینی ہونے کا مطلب، اسلامی ہونے کا مطلب یہ آسان نہیں ہے بھائیوں اور محترم بہنوں، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو سیلف انٹروسپیکشن کریں، اس کے بعد میں عزم کریں، زندگیوں کو سدھارنا۔ کونو انصار اللہ کی یہ صدا یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں، خود کی زندگی کو بھی دیکھیں، سدھاریں، اس کی اصلاح کریں۔ جس معاشرے میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارا پہلا یونٹ وہ ہمارا گھر ہے۔ میں باہر کہتا پھروں، میرا گھر پر کوئی توجہ نہ ہو تو میری گفتگو میں کوئی اثر پیدا ہو نہیں سکتا، اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کوئی گفتگو کہیں کھڑے رہ کر کے کر سکوں۔ مجھے کرنا ہوگا تو میں یہ دیکھوں کہ میرے گھر کے احوال کیا ہیں، وہاں میں دین کی ترویج و اشاعت کی جو بات ہے پہلے میں وہاں کروں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ پھر ہماری اس پہلے یونٹ سے نکل کر کے میرا اپنا محلہ ہے، میرا اپنا شہر ہے، اس کی اصلاح کی میں کوشش کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے مقصد کا ایک اہم حصہ وہ دعوت دین ہے۔ دعوت دین برسوں سے میرا جو موبائل ہے، اس موبائل میں 5000 کانٹیکٹس ہیں۔ اچھا، ہر ایک کے موبائل میں رہتے ہیں ایسے ہزارہا کانٹیکٹس رہتے ہیں، لیکن میں کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا، آپ شاید کرتے ہوں کہ ان کانٹیکٹس سے آپ کم سے کم دین کی بنیادی بات پہنچا دیں۔ کرنا پڑے گا، حالات کو بدلنا ہے۔ اگر تیزی کے ساتھ حالات کا رونا نہیں رونا ہے اور بدلنا ہے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں، جن کو ہم غیر نہیں کہتے ہیں، جماعت اسلامی کی پالیسی پروگرام میں ہم نے انہیں برادر وطن لکھا ہے، وطنی بہن لکھا ہے، خواہر وطن لکھا ہے ہم ان کو غیر نہیں کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب آدم کی اولاد ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا سارے انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو یہ سب آدم کی اولاد ہیں، ان تک کہ اگر ہم اپنی بات نہ پہنچائیں، اللہ کا کلام نہ پہنچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ پہنچائیں، اور انہیں نہ بتائیں کہ تمہارے مکتی کا راستہ کون سا ہے، تمہاری نجات کا راستہ کون سا ہے، تو خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ کل قیامت میں یہ میرا دامن پکڑ کے، آپ کا دامن پکڑ کے، اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ آپ کا اور میرا دامن پکڑ کر کے وہ اللہ سے کہیں گے کہ مالک یہ میرے ساتھ رہتا تھا، روزانہ 8 گھنٹے یہ میرے ساتھ گزارتا تھا، یا ہفتے میں کچھ گھنٹے میرے ساتھ گزارتا تھا، میرے قریب پڑوس میں رہتا تھا، اس نے کبھی تیرا تعارف نہیں کرایا،
تیرے نبی کا تعارف نہیں کرایا، تو واللہ وہ کیفیات اتنی عجیب ہوگی کہ پہلے تو انسان جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگا نا تو وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہوگا ہی نہیں، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، غیر معمولی قسم کا ہولناک قسم کا زلزلہ ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ حاملہ اونٹنیاں اپنے حمل چھوڑ کر کے بھاگ اٹھیں گی، دودھ پلاتی ہوئی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ اٹھے گی، لوگ ایسا محسوس ہوگا کہ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، نشہ نہیں ہوگا وہ، بلکہ تیرے رب کی پکڑ کا خوف ہوگا۔ بہت غیر معمولی کیفیت ہوگی، ہولناک کیفیت ہوگی۔ اس وقت انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوگا۔ کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کر کے پھر کسی میرے بھائی نے میرے دامن کو میرے رب کے سامنے پکڑ لیا، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا نا، کیا جواب دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ جتنی قوت ہے، جتنی استطاعت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خرچ کریں، اس کے مطابق کام کریں، جو کر سکتے ہیں، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود یہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس پر اس کے ہمت اور اس کی جرأت سے زیادہ بوجھ ڈالا نہیں جاتا، تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کر سکنے کے باوجود نہیں کیا، تب پھر اگلا مرحلہ خدا نخواستہ مشکل ہے۔ ملت اس لیے پیدا نہیں کی گئی بھائیوں اور محترم بزرگوں دوسروں کی طرح سے، کہ سب جس طرح سے دوسرے دوڑے چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، کمائے جا رہے ہیں، بینک بیلنس کھڑے کیے جا رہے ہیں، اچھا اس سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ جو طرز عمل ہے نا کہ سب بس اسی عینک سے دنیا کو دیکھا جائے، مال کمانے سے نہیں روکا، لیکن مال کے پیچھے ایسے بھاگنا کہ آپ جو بنیادی فرائض بھی ہیں وہ بنیادی فرائض بھی پیچھے ہو جائیں، بنیادی فرائض بھی اوجھل ہو جائیں، اللہ کے مطالبات ہیں اور فرائض ہیں، حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہے، یہ ہے فرض دعوت دین کے کرنے کا کام، اس کی طرف توجہ رہی۔ 60 سال کے ہو جانے کے بعد پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ صاحب زندگی میں صرف یہ کر سکا۔ پھر داڑیاں رکھی جاتی ہیں، پھر نمازوں کی پابندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کو جوانی کی محبتیں بہت پسند ہے میرے محترم ساتھیوں، جوانوں، بہت پسند ہے۔ اور دیکھیے نا، آپ دیکھیے کہ سیدنا علی، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن عباس، کتنے صحابہ کرام ہیں، جعفر بن طیار، اسامہ، حضرت زید، کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی عمروں میں فیصلہ کیا، کونوا انصار اللہ کی ندا سنی اور فیصلہ کیا۔ صحابہ نے جو کام کیا اس کام کو ہم کو بہرحال کرنا ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں بہت سارے کاموں کو لے کر کے چلنا چاہتی ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جماعت اسلامی نے اپنے طور پہ کچھ تو بھی اختراع کر لیا، بلکہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اقامت دین کے جس مقصد کے ساتھ چل رہی ہے یہ اس کے تقاضے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھیں، ہمارے بھائی عابد صاحب نے ساری تفصیل بیان کی کہ کتنے نکات ہیں، کتنے محاذ ہیں، ان محاذوں کے اوپر میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آپ جس محاذ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے، آپ اس محاذ پہ کام کیجیے، یا اگر آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اجتماعیت میں پہلے مدغم ہو جائیں، آپ کاموں کو دیکھیں، سمجھیں، جدھر آپ کا انکلینیشن ہوتا ہو، جدھر آپ کی ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کام کو کریں۔ لیکن تقاضے ہیں، بہت سارے ڈیمانڈز ہیں، جن ڈیمانڈز کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے پورا کرنا ضروری ہے کہ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، کل ہم کو ہمارے رب کے حضور جا کر کے روز قیامت حساب دینا ہے، اور اس وقت کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ مالک یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی سرگرمیاں تھی جو میں نے تیرے دین کی نصرت کے لیے میں کر سکا، کتنا کیا، اس کے کیا اثرات ہوئے، مالک مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ کچھ کہہ سکیں گے، نہیں کر سکے کیا کہہ سکیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ ایک حدیث، صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سے سوال ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔
اللہ کرے کہ ہم سے کوئی سوال ہی نہ ہو، اس لیے کہ واقعتاً ہم سوال کے جواب دینے کی کیفیت میں نہیں رہیں گے۔ جوانی کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ میں نے جوانی دی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ مال کے سلسلے میں حساب ہوگا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ ان سب سوالات کے جوابات ڈھونڈنے ہیں۔ امتحان گاہ ہے دنیا، ایگزامینیشن ہال ہے، ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، تحریر کرنا ہے۔ زندگی کی اس کتاب کا ایک ایک صفحہ روزانہ ہم خود اپنے ہاتھ سے الٹ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سارے صفحے پچھلے کورے ہوں، اگلے بھی کورے چلے جائیں۔ کوئی اپنے حسن عمل سے، اپنے کاموں سے، خیر کے کوئی کاموں سے ہم اس پر کوئی تحریر نہ کر سکیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت بنایا، اس لیے بنایا کہ ہم تمہارے حسن عمل کو جانچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بیاض زندگی ہے، اس بیاض زندگی میں کچھ تحریر ہو جائے، خیر کے کوئی کام، خیر کے کچھ باتیں اگر ہم اس میں تحریر کر لیں تو میرا رب بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ مجھے معاف کر سکتا ہے اس وقت کہ جبکہ میں نے اس کی راہ میں قدم اٹھانے کی کوششیں کیں، وہ میرے طرف دوڑ کے آئے گا، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن اگر میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، اور میں اس کی پوری لطف و عنایات کو میں بھول جاؤں اور بالکل دنیا میں مگن ہو کر کے بکٹک دوڑتا چلا جاؤں، تو کل قیامت میں اٹھنا تو ہے، مرنا تو ہے۔ ہم جنت بھی چاہتے ہیں، لیکن جنت چاہتے ہیں اس کے لیے، لیکن مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا نا۔ مرنے کی کیا تیاری میں نے کی، سوچنا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔